قوم پریشان سی، قوم شکریہ بابا جی تو سامنے حکم کیتا سی، قوم پریشان سی، اور پریشان قوم اس واسطے سی کہ مد مقابل جڑا بادشاہ سی جالوت، اس دور دا ٹرمپ یا اس دور دا نیتن یاہو، وہ سی بہت زیادہ لشکر رکھدا تے جڑے مومن سن دے مد مقابل وہ تھوڑے سن. ہے میرے محترم سامعین، جڑی میں آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھی ہے، میں لسٹ جڑی سن بیٹھا پڑھن والوں دی وہ دے مطابق میں تھوڑا جہا پڑھ دیں. جڑی آیت پڑھی ہے یہ لفظ سکینہ آیا ہے. سکینہ دا لفظ قرآن 6 مرتبہ ہے. لفظ سکینہ قرآن حکیم 6 مرتبہ آیا ہے. یہ سکینہ پہلے تے 3 مرتبہ سورہ فتح چایا، 1 مرتبہ سورہ بقرہ چایا، 2 مرتبہ سورہ توبہ چایا. 2 مرتبہ سورہ توبہ 3 مرتبہ سورہ فتح 1 مرتبہ سورہ بقرہ چایا. سکینہ دا معنی ہے سکون. سکینہ دا مطلب ہی ہے سکون. جڑا بندہ بے سکون ہے وہ سکینہ چ نہیں، یعنی وہ بے سکون ہے. یہ سکون ہے قبلہ، یہ اللہ پاک نے سورہ مبارکہ فتح دی جڑی میں آیت پڑھی، یہ سکون دے مطلب ہر بندہ سکون چاہتا. کوئی بندہ بے سکونی دی زندگی گزارنا نہیں چاہتا. جن بندے بیرون ملک نے وہ بے سکون ہوئے نے سکون واسطے. جن بندے بیرون ملک دل انہوں دا بھی کردا نہیں اپنا ملک سے چھڑیے، لیکن وہ بے سکونی انہیں اختیار کیتی ہے پھر سکون واسطے. جڑا بندہ جو کر رہے ہیں اس سکون واسطے کر رہے ہیں. قبلہ بندے جائز کام بھی کردے نے سکون واسطے، بندے ناجائز بھی کردے جے اس سکون واسطے. آج جڑے ڈکیت راج کھلوتے ہوتے ہیں وہ لوگوں بے سکون کادے واسطے کردے؟ یار اپنے سکون واسطے. سارے علاقے نو نہ بے سکون کیتا ہے اپنے سکون واسطے. اس سکون ہر بندے دا نا اپنے مزاج دے مطابق ہوتا ہے. کئی بندے 6-7 دن مجلس نہ ملے، وہ آتے ہیں یار کتے مجلس دا ہی پتہ کرو، بے سکونی جی ہوئی. کتے مجلس دا پتہ کرو، 5-7 دن ہوئے نے مجلس ہی نہیں سنی یار. سبیت ذرا شکریہ قبلہ. لو جی تائید آ گئی. یعنی مجلس نہ سن تو نال بھی بندہ بے سکون ہو جاتا. کچھ بندے ایسے نے جنہوں مجلس نہ ملے تو بے سکون ہو جاتا. کچھ بندے ایسے نے جتھے مجلس ہوندی نہ ہوئے تو بندہ کوئی شروع کر دے، وہ بہ کے چاہ والی دکان تے آندے نے اتنے چنگا پلا سکون سی، اتنے ایک بندہ پہ آ جائے اس مجلس شروع کر دیتے. اس کا مطلب ہے مجلس بھی کسی نو سکون دیندی ہے تے کسی نو بے سکون کر دی. میرا خیال ہے کوئی حرج والی گل نہیں، طبیعت ہے نا ہوتی. جنہوں مجلس سن کے سکون آتا ہے وہ بندہ ہو رہے. جنہوں جناب علی عمران صاحب تشریف فرماؤ، جنہوں مجلس سن کے سکون آتا ہے وہ طبیعت ہو رہی. جنہوں ڈک کے سکون آتا ہے وہ طبیعت ہو رہی. کئی بندے کسی نو کھانا کھوا کے سکون حاصل کرتے ہیں، کئی بندے دوں تروں کوڑوں کھا کے سکون حاصل کرتے ہیں، کئی بندے افطاری کرا کے سکون حاصل کرتے ہیں، کئی افطاری کر کے سکون. بس یہ سکون جی ہر بندے دا اپنا اپنا ہے. میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جنہوں علی سن کے سکون آ جائے. بہت بڑا مقدر، بڑا نصیب. قبلہ پہلے تشریف لے آؤں تو میں میں نے پتہ نہیں سی. اچھا چلو کھڑا ہو گیا، پہلے تھی آ جائیں گے تو میں جناب بہت شکریہ. دیکھو نا جی یہ سکون آ گیا نا جی، سکون آ گیا، ٹھنڈ پہ گئی. سکون یہ سکون ہر بندے دا اپنا. میرے محترم سامعین، کئیاں دا روزہ چھٹ جائے نا وہ بے سکون ہو جاتا. روزہ یار رہ گیا میرا، بڑا کام خراب ہویا ہے، مینوں سفر کرنا پہ گیا 10 بجے نکلنا پہ گیا 12 بجے تو پہلے، تو یار میرا روزہ نہیں رہا سفر. وہ اس واسطے تھوڑا جہا بے سکون ہو جاتے ہیں، پھر عیدوں بعد پھر رکھنا پینا ہے نا. بندے میرے منہ والوں پہ بہتے ہیں کہ انج بھی ہو جاتا ہے، انج ہو جاتا ہے. جیڑا بندہ مسافر ہے وہ روزہ نہیں رکھتا سفر دی وجہ تو، وہ عیدوں بعد ہوتے تو پھر واجب جی جدو گھر ہوئے پھر رکھے نہیں. انفارمیشن تو لے لو. اچھا جڑا بندہ بیمار ہو گئے اور روزہ نہیں رکھتا، وہ بھی بیچارہ بے سکون ہی رہتا کہ یار میں بیمار سا روزہ نہیں رکھ سکیا. جدو عیدوں بعد ٹھیک ہو جائے نا پھر واجب ہے. عیدوں بعد ٹھیک ہو جائے تو پھر واجب ہے.
بندے میرے منہ والوں پہ ویندے نے بھی آخری روزہ ہے، یکم تو چمبڑیاں روزے نو، کوئی مجلس ایسی نہیں جی آج ہی چھڑ جان، پر آج ہے نا جی بڑھلے چھڑ دیاں گا، آج تے ہے نا جی۔ جیڑا بندہ مسافر ہے جو سفر مک جائے پھر رکھے، جیڑا مریض نہیں رکھ سکیا وہ جدوں ٹھیک ہو جائے۔ میں ایک مریض ایسا زندگی چ ویکھیا ہے، خوش مریض، میں دنیا تے خوش مریض کوئی نہیں ویکھیا بابا جی۔ مریض ہمیشہ پریشان رہندا ہے اور بے سکون رہندا ہے، ایک میں سکون والا مریض ویکھیا، میں انہوں آکھیا روزہ نہیں رکھیا، وہ سکیا مینوں شوگر ہے، میں کہ اللہ پاک تینوں شفا دے تے پھر جدوں بیماری تو نجات مل جائے ادوں رکھنا ہی، او ہس کے آکھیا ہے ایدا نہیں آرام ہو، بڑے اس سکون نال مینوں آکھیا، اس آکھیا جی ایدا علاج ہی کوئی نہیں جی، بڑا راضی ہو گیا۔ اچھا جی بہرحال سکون جویں کسی نوں ملدا ملے، ویسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ ذات ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتی ہے، وہ ذات ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون اتارتی ہے، سکون نازل کرتی ہے۔ کیوں؟ لیزدادوا، خالق کائنات میں ایمان مع ایمانہم، وہ اس لیے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے تاکہ مومنوں کے پہلے والے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ دا مطلب ہے سکون جدوں نازل کرتا ہے تو اندساں پاج لو نس لو جنہ نسنا جی، سکون ہو ہی آنا جدوں انہیں دینا۔ یہ دا مطلب ہے مومن دے دل تے کون نازل کرتا سکون جی؟ تو اڈی خیر ہوئے اللہ، کیوں کرتا جی؟ اس واسطے کہ تاکہ مومن دے اگلے ایمان اضافہ، شکریہ بابا جی، اگلے ایمان اضافہ ہو جائے۔ یار بڑا مقدر والا وہ مومن جنہوں اللہ سکون دے تو دے اگلے ایمان اضافہ ہو جائے۔ ہوں میں سوچنا جدے اندر ایمان ہے سکون نال او دے اضافہ ہو جاتا ہے تو جدے اندر اگے ہی کلے ایمان ہوئے بھائی او دا ہور کنا اضافہ ہوئے گا۔ یہ سکون والیاں جڑیاں آیتاں نے وہ تو 6 نے جنہاں سکینہ آیا، یہ اللہ سکون اتار دا جی۔ میں جتوں آج جا سکون پڑھ دینا سورہ مبارکہ بقرہ میں جڑا سکون ہے، قوم پریشان سی، قوم، شکریہ بابا جی تو سامنے حکم کیتا سی، قوم پریشان سی، اور پریشان قوم اس واسطے سی کہ مد مقابل جڑا بادشاہ سی جالوت، اس دور دا ٹرمپ یا اس دور دا نیتن یاہو، وہ سی بہت زیادہ لشکر رکھدا تے جڑے مومن سن دے مد مقابل وہ تھوڑے سن۔ وہ جڑے ویلے پریشان ہوئے نا بندے کہ ایک اکثریت نال اے اقلیت مقابلہ کیویں کرے گی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، وہ بولے جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، وہ بولے جو جانتے تھے کہ آخر موت آئے گی اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے، انہوں نے دوسرے مومنین سے کہا کیا ہوا جو وہ زیادہ ہیں اور ہم قلت میں ہیں؟ کم من فئتن، کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، بسا اوقات ایسا ہو چکا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ، جب وہ اجازت دیتا ہے اقلیت اکثریت پر غالب آ جاتی ہے۔ جب اللہ اجازت دیتا ہے اقلیت اکثریت پر غالب آ جاتی ہے، لیکن ایک شرط ہے واللہ مع الصابرین، اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں، صابروں کے ساتھ۔ صبر والے اقلیت میں بھی ہوں تو اکثریت پر کتنے بندے بولے نے؟ صبر والے اقلیت میں بھی ہوں تو اکثریت میں غالب آ جاتے ہیں۔ کم من فئتن، ایسا کئی بار ہو چکا ہے، ایسا کئی بار جدا ویزا نہیں پہ انگلینڈ دا لگتا وہ آندا کوئی نہیں پہ لگتے، کوئی نہیں پہ لگتے، جدا لگ گیا وہ آندا یار روز لگتے نے، تیرا ہی نہیں پہ لگتا۔ یہ دا مطلب ہے جڑا کم روز ہوندا ہے ہو سکتا کسی دا نہ ہوئے لیکن ہوندا تے ہے نا۔ اللہ فرمایا کم من فئتن، اور یہ کئی بار ہو چکا ہے کہ اللہ اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیتا ہے۔ دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس بار پوری دنیا کی اکثریت ایک طرف ہے اور اقلیت ایک طرف ہے، یقین رکھو۔ اللہ فرماتا ہے کم من فئتن، ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے، اگر پہلے اللہ تھا آج بھی اللہ ہے، اگر پہلے ہو چکا ہے تو آج بھی ہو سکتا ہے۔ شکریہ جی، مہربانی کے بنا۔ اور یار آپ اگلی گل لگے ہوئے میرے مولا نو کی منظور ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
ہو سکتا ہے ہویا کی اے قرآن میں اتھوں کر کے انہوں کو پڑھنا تاکہ میں ایک انہیں ٹائم میں نہیں دسنا میں جی کنا پڑھنا اب صاحب تشریف فرمان ہے وہ نہ ہوندے تے علی عمران صاحب دا ٹائم تے میں پڑھ لینا تے انہاں دا میں نہیں پڑھ سکتا وہ قیمتی ٹائم ہے جڑا انہاں پڑھنا ہے وہ بہت قیمتی چیزاں نے میں صرف 2-3 گلاں قرآن حکیم چو کرنا اے جتوں کافی ویسے واقعہ لمبا ہے نبی دا نا سیموئیل ہے صحابی دے 70 تو 80 ہزار نے جالوت مقابلے تے جالوت اس دور تا نیتنیاہو سمجھو جیڑا ماما دے بچے گوداں چ مار چھڑے نا وہی فرعون ہوتا ہے یہ پہ کہتا نا فرعون نہیں ہوتا کوئی بھی فرعون ہو سکتا ہے جیڑا ہسپتالاں تے بم مارے جیڑا سکولاں تے بم مارے یہ جنگ نہیں یہ ظلم ہو رہا نا جی وہ پھر اللہ پاک نے انہوں نے آخیا کوئی مسئلہ نہیں تسی فکر نہ کر انہوں نے آخیا جتاں گے کیویں جتوں کر کے میں پڑھن لگا ایک پیراگراف صرف پڑھ لگا ایک آیت پڑھ لگا وہ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان کے نبی نے ان سے کہا اِنَّا آیَاتَ مُلْكِهِ اللہ تمہارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہتا ہے اللہ تمہارے اوپر ایک آرمی چیف بنانا چاہتا ہے ملکی ہی بادشاہی اسے دینا چاہتا ہے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ ذرا اس صندوق کو یاد کرو جس میں سکون تھا تابوت سکینہ اس میں سکون تھا نا تمہارا کسی دور میں تم فاتح ہوا کرتے تھے کسی دور میں تم صدقہ جمع فاتح ہوا کرتے تھے تو انہوں پتہ ہے 1000 بندے تھے 313 فتح پا چکے ہیں یہ دا مطلب مسلمانوں کو ہمیشہ فتح نصیب ہوتی تھی اللہ فرمایا تم فاتح ہوا کرتے تھے ایک تابوت سکینہ سی سکینہ دا معنی کی جی میں پڑھیا سکون تابوت معنی صندوق ایک صندوق وچ ہی تہاڈا سکون سی او تہاڈے کولوں گواچ گیا اللہ فرمایا انہاں نوں کہہ دے من ربکم و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ فرماتا ہے ملائکہ اس کو اٹھا کر صندوق کو جس کے دروازے پہ چھوڑ آئیں سمجھو وہ میرا چنا ہوا کیا بات ہے گواچا کی سی صندوق کی سی سکون اللہ فرمایا تسی انہوں شکست خوردہ اس واسطے ہو کہ تواڈے کولوں صندوق ہی گواچ گیا او تانوں میں لب دینا او صندوق میں تانوں لب دینا ملائکہ چک کے آؤں گے جدے بوئے کے تر جان گے وہ سمجھو تو میرا چنے ہیں انہوں اپنا سربراہ بناؤ تو دیکھو تو اڈنا بندہ کی ہے تسی اقلیت اکثریت تے غالب آ جاؤ گے یہ تابوت سکینہ انہوں آدھے جی سکون والا صندوق وہ فتح دی وجہ بنتا سی ویچو دے کی سی جنیاں میں تفسیرہ پڑھ چکا نا جی او دے وچ جی کچھ تورات دیاں تختیاں سن حضرت موسیٰ دا عصا سی حضرت ہارون دے کپڑے سن موسیٰ دی جُتی سی تو آڈی کیا بات ہے سنن دی اے میں ایک پڑھ دینا پیراگراف جنہا شاہ عبدالقادر محدث ادھر بھی لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا دھیان نہ سننا جی میں تھوڑے کو جواب لینے لینا ہے 5 سوالوں چلو پہلے دسو کیڑی قوم ہے شکریہ ٹھیک ہو بنی اسرائیل اس میں تبرکات تھے صندوق کے اندر تبرکات تھے وہ بندہ فارغ ہے وہ اٹھ کے ہونے ہی ٹر جائے جڑا تبرک دا قائل نہیں ساڑی ادھر گل ہی نہیں اس صندوق کے کی سن جی تبرکات تبرک آندے نے قبلہ برکت والی چیز کو کوئی برکت والی چیزیں اس کے اندر تھیں متنجن پکا ہوتا ہے بٹیرے پکے ہوتے ہیں چھوٹے گوشت دے ایڈے چھوٹے لوگ آج کل پکائے ہوتے ہیں کروڑا روپیہ لگا ہوتا ہے تو کدی کسی نکاح تو بعد نہیں آکھیا بارات آڑے ہو اٹھ کے تبرک کرنا بولو یار کی ہو گیا ہے اس گانے چ بھی تو برکت ہی ہوندی ہے نا کدی کسی نہیں آکھیا بھائی بارات آڑے ہو نکاح ہو گیا اٹھ کے تبرک کر لو بڑے پیسے لگے نے تے کھانے چنے والے چاول نے تے مجلس حسین ہے کمال ہے یار پیسے بھی تھوڑے لگے نے خدا دی قسم میں دے گا الٹیاں ویکھیاں نے خراب ہوئیاں دے گا متنجنہ دیا لوکاں باہر جا کے سٹیاں نے تے خراب ہو گئیاں نے یار چنے والے چاول ہون تے مجلس شبیر ہوئے 2 دانے تھلے ڈگے ہونا تے ملانگاں کیا دا کچھ حیا کرو اے تبرک جے اے دا مطلب ہے سرمائے سے تعلق نہیں بنتا سرمائے سے تبرک نہیں بنتا نسبت سے تبرک بنتا شکریہ جناب
تبرک برکت والی شے ہوندی ہے، ہوندی کسے نسبت دی وجہ تو. کدی نسبت سی؟ فرماتے ہیں اس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور ہارون کے. کدے موسیٰ تے ہارون دے تبرکات سن. اچھا، لڑائی کے وقت سردار لشکر اس صندوق کو آگے آگے لے کے چلتا تھا. آگے آگے کہ پیچھے؟ اور پیچھے وری والا صندوق ہوندا ہے. اور برات دے آخر تے وری والا صندوق ہوندا ہے. جیڑا فوجاں کے صندوق ہوندا ہے نا تبرکات والا، وہ اگے ہوندا ہے. اگے اگے رکھتے سن. پھر فرماتے نے آگے رکھ کر حملہ کرتے تھے، تھوڑے زیادہ پر فتح پا جاتے تھے. کیوں؟ ان کو پھر اللہ فتح دیتا تھا اس تبرک کی وجہ سے. تو آڈی کیا بات ہے؟ 5 سوال میں جلدی جلدی جواب دینا جی، ٹائم دیں. کیڑی قوم سی صندوق؟ بنی اسرائیل. وچ کی سی؟ کہ ایٹم دا بٹن سی وچ؟ کوئی میزائل سی وچ؟ نہیں. کی سن؟ تبرکات. کدے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تے حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. اے تواڈے جاگن تو صدقے علیہ السلام. یہ دا مطلب میں نام ہی نہ جتھے ہوندا تے تانوں پتہ سی تبرک علیہ السلام دے ہوندے نے، رضی اللہ دے نہیں. یار ہر بندے آکھے علیہ السلام. موسیٰ بھی علیہ السلام. لو جی ادھر لفظ بڑا خوبصورت ہے، ترکا. بسم اللہ جی شیخ صاحب بہت شکریہ. تبرکات علیہ السلام دے ہوندے. ایتھے ایک اور لفظ ہے، لو بھی آ گیا. ایدی تشریح تو میں نہیں کر سکتا قبلہ دی موجودگی، لیکن اللہ فرماتا ترکا آل موسیٰ و آل ہارون. اس میں ترکا تھا آل موسیٰ کا، اس میں ترکا تھا آل ہارون کا. وہ یار تسی دنیا تو اگر جاندے ہو تے پیچھے کوئی شہر چھڑ جاندے ہو، انہوں کی آندے ترکا. دکان چھڑ گئے ہو اولاد واسطے ترکا، پیڑیاں چھڑ گئے ہو اولاد واسطے ترکا، لائبریری چھڑ گیا عالم یارا اولاد واسطے ترکا، تراشن کوم چھڑ گیا بڑا بندہ، وہ بھی تو ترکا ایک قسم دا ترکا. جویں دا بندہ ہوئے اویں دا ترکا ہوتا نا. لو جی آج ایک تو فیصلہ ہو جانا چاہیے. ترکا تھا آل موسیٰ کا اور آل ہارون کا. جنی منو اندروں تقویت نس جملے تھے، میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے حافظ قرآن دے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور من جاؤ مسلمانہ، نبیوں کا ترکا ہوتا ہے. کم بہت شکریہ. کی سنیا جناب نے؟ نبیوں کا ترکا ہوتا ہے. اس صندوق میں 2 نبیوں کا ترکا تھا. کسے دی پگ ہے، امام ہے، کسے دا کرتا ہے، کسے دی سوٹی ہے. کمال ہے. ایک تحریر لکھی سی حضرت موسیٰ نے تورات ایک تختی تھے، اور قرآن دا نہیں، نبیوں کی تحریریں بھی ترکا ہوتی ہیں. کمال ہے یار. نبیوں کی تحریریں تبرک ہوتی ہیں. جب نبی کہے نا لاؤ لکھ دوں، جو انکار کر رہا ہے تبرک کا انکار کر. نبی دی تحریر وہ بھی تبرک. نبی دا کرتا، نبی دی پگ، نبی دی سوٹی. ٹوپی میں لا کے رکھ چھڑی ہے میری، جدو رکھنا سر تے میں ہی رکھنا. یہ میں کدی لا بھی چھڑ لا کے رکھی پھر بھی میری حد ہو گئی. یہ جڑا پگ بندے سن حضرت موسیٰ سر تے امامہ لاندے بھی ایسن کے نہیں، وہ لا کے رکھیا ہوندا سی تاں بھی تبرک. آج جڑا اچ بندے سوٹی پھڑتے ہیں رات نو نال لمبی پاندے نے سوٹی، اور بسترے نہیں سوٹی ہوندی کہ پرا رکھ دینا. میرا اتنے نال ہی رکھ دینا، پرا رکھ دینا. جدا ہو گئی. کرتا رات نو لایا تو بنیان نال بندہ سو گیا. یہ مطلب کرتا گل سی لا چھڑیا. وہ کیسے لوگ نے جنہاں نال لگ کے شاید جدا بھی ہو جاتے تبرک ہی رہندی. کمال ہے یار. حضرت موسیٰ دا کرتا ہوئے تو وہ بھی تبرک. پگ آئی لا بھی چھڑی پھر بھی تبرک. عصائے موسیٰ پھڑیا بابا جی رکھ بھی چھڑیا تو پھر تبرک. میں ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں نو پوچھنا، اور چھوٹیاں نبیاں نال یہ شیما لگ لگ کے پرا ہو جان تو پھر بھی تبرک رہندیاں نے. تے جنہاں نو محمد روز ایتھے با کے آکھے آ بھی میرے وچوں ہے تے آ بھی میرے وچوں ہے، یہ دا مطلب حسن تے حسین تو بڑا تبرک ہے ہی. کمال ہے یار. جیڑی شاید نبی دے وچ ایک اور بھی گل کر دیں ہو گئی. ایک اور گل کریں. اے قرآن پاک ہے، یہ میں حدیث قصہ مثلا رکھ دیں.
حدیث کسا ہے یہ بچ رکھ دیتی وہ بھی تبرک تے یہ بھی تبرک یہ تبرک دے بچ تبرک یارہ حدیث کسا تسی رکھ دیو قرآن دے بچ نشانی دے طور تے وہ تبرک دے بچ تبرک اوڑا چلے عصائے موسیٰ کپڑے جتی تورات پتھر دیاں تختیاں یہ صندوق دے بچ سن تے کو صندوق آپ بھی تبرک سی تو آڈی کیا بات ہے اصل چیئے وہ صندوق سی جڑا حضرت موسیٰ دی والدہ ماجدہ نے حضرت موسیٰ نو بچ رکھ کے دریاج بہایا سی نا اے ہوئی تر میں ایک بڑے بڑے عالم نے پوچھا میں کہا کہ بڑا یہ لکڑی کا صندوق بھی تبرک تھا ہو سکا یہ تبرک سب سے بڑا تبرک تھا میں کہا کہ میں ہو سکا یہ وہ صندوق ہے جو ایک نبی کو دریا کی لہروں سے بچاتا رہا تو آنے سمجھن تو صدقے یار تو اسی پہلے پہنچ گئے ہو اور جو صندوق چھوٹے نبی کو دریا کی لہروں سے بچائے وہ تبرک ہے اور جو ابو طالب پورے معاشرے سے محمد کو بچائے واہ بھائی واہ بہت شکریہ اس تو بڑا تبرک کیڑا ہوئے گا کمال ہے یار وہ صندوق آخری گل صندوق وچ تبرکات سن ایٹم دا بٹن نہیں سی میزائل نہیں سی کوئی خنجر نہیں سی تبرک سی لکھیا نے پہلا ایک گل کرنا چل بات کر فرماتے نے سردار لشکر اس صندوق کو لے کر آگے آگے چلتے کتھے اور صندوق یار تبرک کڑا جڑا ہے وہ پیچھے رکھ دے سن کے آگے رکھ کر سردار لشکر فوج کو کہتا تھا حملہ کرو جو اقلیت میں ہوتی تھی اکثریت پہ فتح حاصل کرتے تھے صندوق کو پیچھے رکھ کے پیٹی چ رکھ کے آگے رکھ کے میں عالم اسلام نو چاہوں گا کر توجہ کرو سانو کافر رکھنا آسان ہے مار دینا آسان ہے دلیل دا جواب مشکل ہے یہ جڑے بندے سانو آندے نے کہ جب اللہ سنتا ہے وہ جواب بھی دیتا ہے شارع کے قریب ہوتا ہے درمیان میں وسیلے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے مقدہ پہ رمضان آج ہی کھلے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جب فتح اللہ دیتا تھا یہ صندوق آگے کیا کرتا بھائی کیا بات ہے تو اڈے سنوں دی یار فتح کون دیندہ سی فتح کون دیندہ سی اللہ تے صندوق اگے آؤ بھائی ساڑھے تے شرک تے فتوے لانا آؤ جی جناب رضوان صاحب تشریف فرماؤ کوئی گل نہیں کوئی قیامت نہیں آگا آؤ جناب بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی میں پڑھنا 5-7 منٹ 5-7 منٹ انہاں دے جڑے والد گرامی سن نا جی قبلہ قیامت صاحب وہ ایک سٹیج سیکرٹری سے اس دور پتہ نہیں کیسا علاقے سا میں تھے وہ اس بڑا تو نام ہے جو رضوان عباس قیامت انہوں نے کس میں گرامی سی بڑا انہوں نے والد گرامی عاشق حسین قیامت وہ کی آندہ وہ آندہ لاؤ جناب تو آڈے سامنے ہے اس ویلے ذاکر صاحب پڑھن لگے نے تے بعد قیامت وہ نا لے خدا دا نا انہوں نے قیامت صاحب آنے باہر حال میں 4-5 منٹ میرے کو ہے صندوق کو آگے رکھتے تھے اللہ تو انہوں یاد ہے اللہ فتح دیتا پھر ایک باری آنکھوں سارے معاہد فتح کون دیتا تھا کدی جویں علی علیہ السلام دا نام لیندے ہو نا شیعو آج اللہ دا نام ایڈے ٹکا کے لو فتح کون دیتا تھا فتح کون دیتا تھا فتح کون دیتا تھا اے تسا کیا اللہ اب ہمارا دشمن بتائے صندوق وسیلہ تھا یا نہیں تھا فتح اللہ دیتا تھا اس تابوت سکینہ کی بدولت اس تابوت سکینہ کے وسیلے سے ہن پتہ لگا نا تبرک وسیلہ ہوتا ہے سار اٹھاؤ جی اگے رکھ دے سن کے پیچھے یہ مطلب ہے جدی وجہ تو اللہ فتح دے انہوں اگے رکھی دے اگے 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 29 روزہ جدن ہوتا ہے نا
ادھر لوگ چن دے متعلق پتہ کرتے ہیں یہ کی بنے اج کسے پوچھنا ہے کسے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے کوئی کمیٹی بہنی ہوئے یہ جو صفر نال لگتا نا 29 تو بعد 3 ادو پھر چاشا کو نہیں رہتا وہ سناؤ کی بنے آئے ہو گئی یہ سویرے سویرے سب تو پہلا حکا پا کے اس بار بہنا جیسے ایک نہیں رکھیا وہ صرف اس واسطے بھی آج ڈکو جس ڈکنا ہے میرے عزیزو 29 تے 9 لگ دی ہے 9 اگے 3 دے نال پھر صفر لگتا ہے یہ جدو صفر لگ گیا نا رات دا کتریاں روزہ ہو گیا ٹھنڈ پہ گئی ہے کوئی لوڑ نہیں اشتیاق کتھے ہوندہ اشتیاق 9 تے ہوندہ 9 تے یار 29 نال 9 لگتا کی ہو گیا جی یہ 9 لگے تو اشتیاق ہوندہ جدو صفر لگ جاندہ 3 اگے پہ کے وہ تو اشتیاق مک جاندہ خدا دی قسم یہ جی میں 29 دا چند ہوندہ نا نبی 39 دن اعلان کی 40 نال صفر نہیں لگن دیتا پیغمبر نے فرمایا کل تسا 3 باری اللہ میری پسند نہ رکھے کون فتح دیتا تھا ہن سنو جی بخاری دے لفظ نے قبلہ تشریف فرمانے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جی وعدہ کیتا سی اللہ نے فتح ہوئے گی جی کیتا سی مہینے ہوتے دن ہو گئے نے پتہ نہیں کدوں پورا ہونے پیغمبر نے فرمایا کل میں علام اسے دوں گا کیا بات ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا فتح ادو بھی اللہ دیندہ سی آج بھی اللہ دیندہ ہے اس قوم کو تابوت سکینہ سی فتح دا سبب پیغمبر دی فوج فرمایا کل میں علام اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا اگو میں نہیں نہ پڑھتا میں نو کافر رکھنا آیا مسیح کھلو کے 10 سر علام کنوں ملیا سی تو 10 تو اور تو ہی تو کچھ بولا منہ پھوٹ اور کچھ منہ پھوٹو سر علام کنوں ملیا سی ہیں کیا بات ہے حیدر 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 مولا علی نو ملے نو بچے صحیح نعرہ مارے سویرے علم کی نو ملے حیدر نو یہ دا مطلب پرانا قانون ہے اگر تم اقلیت میں ہو تو اکثریت میں فتح پانے کے لیے جو سبب ہے اسے آگے رکھو اس قوم کے پاس تابوت سکینہ تھا محمد کے پاس علی بن ابی طالب تھا وہ صندوق فتح کا سبب میرے مولا کے زمانے میں علی فتح کا سبب اور تینو قرآن دا نائیں جدی سبب تو فتح ملے نا انہوں کتھا رکھی دا ہے اگے اس ویلے پوری دنیا پریشان ہے سوائے اس قوم کے جنہوں نے علی آگے رکھا ہوا کمال ہے یار قرآن دی قسم نیتن یاہو تو پہ ڈر دینے جن علی دا 4تھا نمبر لائے ہیں او کھلوتے نے میدان جڑے پہ آندے نے دما دم مست کلندر لو جناب لو جی میں نا 5 منٹ مجلس مکارے آج ویکھو کیسا موجز ہے 5 منٹ بعد 31 منٹ ہو گیا نہیں 35 تے چھڑنا سی 35 منٹ سی بسم اللہ بسم اللہ لو جناب علی اقلیت نو اکثریت فتح اللہ دینی لیکن ساڈا صابر ہونا ضروری صابر ہونا ضروری جڑا روزے تے دیہاڑی صبر نہیں کرتا انہوں فتح کیڑے بڑے صابر ہونا بڑا ضروری ہے پھر چیتا آ گیا نا روزہ میں کل اگا پچھا ہوئے گا آج چلے گا روزہ صابر ہونا ضروری اللہ نے فرمایا حضرت طالوت نو انہوں ازما کے کھڑیں صبر ایویں سارے نہ لے جائیں انہیں آگا پچھا کر جائیں 80,000 تقریباً سی 313 بچوں رہ گئے سن
ہویا کی پیاس لگ گئی بہت زیادہ اج پھر روزے پہ مکتے ہیں تاں میں آخری گل ہے پہ کرنا قوم ساری نو پیاس لگ گئی جدوں بندے نو آپ لگی ہوئے ادوں ہور ہوندی ہے جدوں اللہ لائے نا اور کئی بار آدھے نا میری پھڑکی نہیں کھلوندی میں جگ پی بیٹھا پھر بھی نہیں کھلوندی وہ جڑی نہیں نہ کھلوندی اللہ نہیں کھلون دیندا بندہ تے گلاس نہ رج جاندا قبلہ 2 گلاس نہ رج جاندا قوم پوری سی انہاں نو پیاس لگ گئی سخت تڑپن لگ پے انہاں آکھیا لڑاں گے ضرور اس ظالم نال پانی 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 نبی آکھیا بھی پانی ہے لیکن اللہ دا ایک حکم آیا باقاعدہ نوٹیفیکیشن آیا انہیں کتنے پانی نبی آکھیا کہ نہر ہے وہ نہر سن کے بندے بفر نہیں کتنے وے نہر اللہ فرماتا قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر میرے حبیب ان کو آزما ہی نہر کے ذریعے اللہ نے تمہارا نہر کے ذریعے امتحان لیا ہے اگے امتحان جی انہوں نے آکھیا میرا منہ ویکھو تو پڑھا کی آندا ہے اللہ انہوں نے فرمایا اللہ فرمانتا ہے فمن شریب منہ فلیس منی جن نے اس نہر چو پانی پیتا ساڈا او دے نہ کوئی تعلق فرمانے خدا بندی آ گیا نا ایک کنہاں نو گل کر رہے نے پیاسیاں نو جدا یار روزہ ہوئے 15 منٹ نہیں دے ہون ادو پہلے وہ سموسا بوجھے چ پایا ہوئے انہوں بندہ 15 منٹوں بعد آکھے اللہ دا حکم آ گیا آج نہیں کھولنا تہاڈا او دا منہ تہاڈے ذہن چ آیا اگے نہر تے بندے پیاسے تے اللہ فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی جیڑا پی گیا ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں انہاں آکھیا اللہ دا نبی ماڑے بندے ہاں انہوں آگ ساڈے نال انج نہ کر کی کرے کوئی تھوڑی جی گنجائش کڈے ایک باری تے گل کر پیغمبر آکھے کرنا گل کیتی صدقے جاواں بابا جی تواڈے اشارے تو صدقے ہاں گل کیتی تے اگلا آرڈر آ گیا دوجا آرڈر نے سایہ بڑے راضی سن اللہ فرمایا اگلا آرڈر کی ہے وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي جنہیں چکھیا بھی نہ اورا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں پہلا کی سی پینا نہیں تے دوجا آرڈر چکھنا نہیں ہن انہاں بندیاں دی حالت تے انہاں دی ایتھے جڑی حالت ہوئی بندیاں نو ترس پیا ہوندا ہے بھی بیچارے کی کر بیٹھے پہلا اللہ آندا پینا نہیں اگوں آندا چکھنا بھی نہیں انہاں آکھیا سا ترلا کرو اسی او دے جوگے نہیں تے مہربانی کرو نبی نے آکھیا انے جوگے نہیں اگے ایک لفظ آیا جتے سا کڈایا اللہ فرماندا اللہ سوائے اس کے اللہ نے گنجائش دیتی کہ کچھ گنجائش ہے او کی اللہ فرمایا من اقترفا غرفتم بیدہ ہاتھ دا چلو بناؤ چلو جنہاں کو بنتا ہے چلو لپ نو آندے نے اوے لپ نو لپ ہر بندے دی لپ او دے ٹیڈ دے مطابق ہوندی کھڑا جلدی کر میں چھٹا آنج کر یہ دی لپ تے میری برابر ٹیڈ بھی کدوں برابر دا چھوٹا میرا بڑا یہ لپ پیے گا تو گل ہو رہے میں لپ پیاں گا تو میری لپ میرے مطابق میرا جوان ہوئے گا لپ پیغمبر اللہ فرمایا بیدی غرفتم بیدی ہاتھ دی لپ بناؤ وہ نہ بنا لو فرمایا یہ جنہ آندا ہے وہ پی لو جنہ آندا ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہم اللہ فرماندا سارے ڈک ڈک کر کے پی گئے تھوڑے باقی رہ گئے کیتا انہاں کی 313 نے بچوں لپ پری تو پی کے آکھن لگے راضی ہیں باقی جننے بندے سننا انہاں لپ ہی بیچ رکھ لی تو ہم تو کوئی نہیں سمجھ بھی آؤں دی اور یارا تساں کدی انجن تو پانی پیتا ٹیوب ویل تو پانی بہت زیادہ ہنجے نال رکھ کے نا بندے پیوے جاندے ایمان والے لپ چ پا کے انہاں کوئی پیتا ہے وہ جننے بھائی مان سن انہاں پانی دے وچ لپ رکھ کے نا شروع ہو گئے او نبی آکے اوتا مڑو کی ہو گیا جے اوے اوتا کرو او لپ اوے لپ جگو کی آندے نے لپ نال ہی پہ پینے ہاں اللہ فرمایا جنیاں ڈیک لائی ہے نا سارے تے لعنتی کمال ہے یار اللہ لاپا کھیت ود اور تہاڈی خیر ہوئے سارے علماء نے لکھیا لپ دی اجازت سی کچھ علماء نے لکھیا لپ دی بھی اجازت نہیں سی
چلو دی بھی اجازت نہیں سی، میں بحث نہیں کر سکتا، وہ حافظ صاحب کی تفسیر آئے گی پھر پڑھاں گا، میں ہی پڑھنی انشاءاللہ، وہ تفسیریں سارے پڑھنی ہیں، آوے گئی تو میں پڑھاں گا، اللہ کرے بہت جلدی آوے تو میں اسے چپ پڑھا کہ حافظ صاحب قبلہ دے متعلق کی فرماتے ہیں اجے تک جڑی میرے کو پہنچیاں نے انہاں وچ اے کہ لپ دی اجازت سی، زیادہ دی اجازت نہیں سی۔ علی نقی صاحب نقوی لکھنوی انہاں فرمایا ہے کہ لپ دی بھی اجازت نہیں سی، بلکہ ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ فرماتا ہے کہ چلو کی بھی اجازت تھی تو بندے فیل ہو گئے، فیل ہو گئے، چلو ہی پانی میں ڈال لیا۔ کامیاب لوگ وہ تھے جو پیاسے تھے مگر چلو پہ گزارا کر گئے۔ اور فرماتے ہیں اللہ ایسے واقعات قرآن میں رکھ کر ایسا پیاسا دکھانا چاہتا تھا جو چلو میں لے کے نیچے پھینک